السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہیں۔ دوستو آج میں آپ کو فریج میں گیس چارج کرنے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ پہلے ایک ویڈیو میں آپ کو میں اس میں ٹانکا لگانے کا طریقہ بتا چکا ہوں اور اب اسی فریج میں گیس چارج کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ دوستو اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ میری ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں۔ دوستو یہ میں نے فریج کو ویکیوم پر لگا دیا اور یہ وال میں نے کھول دیا ہے۔ یہ دیکھیں گیج کی جو نیڈل ہے یہ 0 سے نیچے آ چکی ہے، مائنس کی طرف جا رہی ہے۔ یہ کمپریسر یہاں سے ڈسچارج سے ہوا خارج کر رہا ہے ویکیوم کر کے۔ یہ وال آپ نے آف رکھنا ہے، یہاں سے یہ وال آن رکھنا ہے اپنے لو گیج والا، ٹھیک ہے، تاکہ یہ فریج میں سے جتنی بھی ہوا وغیرہ ہے اسے یہ کھینچ لے اور باہر نکال دے ویکیوم۔ یہ دوستو اسی طرح آپ نے 10 سے 15 منٹ تک آپ نے اس کو ویکیوم کرنا ہے، اور فریج میں اگر نمی کا آپ کو خدشہ ہو تو آپ نے اس ویپوریٹر میں اچھی طرح ہیٹ دے کر گرم کر لینا ہے ویپوریٹر کو ساتھ میں، اور یہ جتنی بھی نمی وغیرہ ہوگی وہ ہیٹس کی وجہ سے باہر آ جائے گی ویکیوم کے ذریعہ سے۔ یہ دیکھیں ہماری یہ ویکیوم مکمل ہو چکا ہے تقریباً۔ اب اسی دوران میں نے جو ویکیوم پمپ ہے اس کے ڈسچارج پر ہاتھ کی مدد سے، ایک انگوٹھے کی مدد سے اسے بند کیا ہے ڈسچارج کو، تاکہ 2-3 منٹ بعد میں چھوڑوں گا تو اس میں سے کوئی ایئر نہیں آنی چاہیے۔ اگر ایئر کا پریشر نکلتا ہے تو اس کا مطلب ہمارا ویکیوم 100% نہیں ہوا۔ اگر کوئی یہ دیکھیں کسی بھی قسم کی کوئی ہوا خارج نہیں ہوئی، اس کا مطلب ہے کہ ویکیوم زبردست ہو چکا ہے۔ گیج بھی بالکل A1 بتا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں گیج کو بند کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ جب گیج کو بند کر دیں گے تو ہمارا جو ویکیوم فریج میں قائم رہے گا، اور کمپریسر سے یہ پائپ نکال لینا ہے، کھول لینا ہے، اور اب اس کو سلنڈر کے ساتھ لگا لوں گا۔ سلنڈر کا وال بھی آپ نے اوپن کر لینا ہے، اور گیج کا یہ خالی پوائنٹ ہے، ادھر سے آپ نے وال کھول کر ہوا جو ہے ایئر باہر نکال لینی ہے اچھی طرح۔ پھر آپ نے دوسرا وال کھولنا ہے، فریج کو گیس دینی شروع کر دینی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فریج کو گیس دینی شروع کر دینی ہے، تقریباً 10 سے 15 سیکنڈ آپ نے اس طرح گیس چھوڑنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے وال کو بند کر دینا ہے، وال کو بند کر کے پھر فریج کو آن کرنا ہے۔ یہ دیکھیں فریج کو میں آن کرنے لگا ہوں، میں سوئچ لگاتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں گیج پر ہمارا یہ نیڈل ہے گیج کی، یہ نیچے آنا شروع ہو گئی ہے، یعنی کہ ہمارا جو گیس کا پریشر ہے یہ کنڈنسر میں جانا شروع ہو گیا ہے۔ اب آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو نیڈل ہے 0 سے نیچے نہ جائے، 0 کے تھوڑا سا اوپر ٹھہری رہے۔ اگر 0 سے نیچے جاتی ہے تو آپ نے وال کھولنا ہے اور گیس کو تھوڑا سا چھوڑ دینا ہے فریج میں وقفے وقفے سے۔ اسی طرح آپ نے یہ وقفے وقفے سے گیس چارج کرنی ہے جب تک کہ یہ نیڈل وال بند ہوتے بیک پریشر اس کا 0 سے اوپر نہ ٹھہر جائے، جس طرح آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر 0 سے نیچے آتی ہے تو پھر وال کھول لینا ہے اور اس میں تھوڑی سی گیس بھیج دینی ہے۔ دوستو زیادہ دیر گیس نہیں چھوڑنی، صرف فیو سیکنڈ۔ زیادہ دیر آپ گیس چھوڑی رکھیں گے تو گیس اوور ہو جائے گی اور کمپریسر کے وال خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ دوستو جب نیڈل ٹھہر جائے 0 سے اوپر تو آپ نے گیج اچھی طرح بند کر دینی ہے، اور تقریباً 10 سے 15 منٹ آپ نے یہی دیکھنا ہے کہ نیڈل آپ کی نیچے تو نہیں جاتی، ویکیوم تو نہیں ہوتی۔ اگر ویکیوم کی طرف چلی جائے 0 سے نیچے تو سمجھ لینا آپ کی فریج کی جو گیس ہے یہ چوک ہو چکی ہے۔ دوستو اب میں تھوڑی سی گیس اور اس میں دوں گا تاکہ ہماری سوئی واضح رہے۔ یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، اب تھوڑی سی گیس چھوڑ دی اور وال بند کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسے تھوڑا سا چلنے دیتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کیا کرتی ہے، گیج کیا بتاتی ہے ہمیں۔ دوستو فی الحال یہ ہماری نیڈل جو ہے
ये तकरीबन 10 के ऊपर ही ठहरी हुई है। मज़ीद मैं इंतज़ार करूँगा 5 मिनट। दोस्तों 5 मिनट के बाद यही सूरत हाल है कि हमारी गेश बिल्कुल ठीक है, गैस भी A1 है, ठीक है, चौक नहीं हुई। अब मैंने मज़ीद थोड़ी सी गैस इसमें दी है और आप ऊपर ठंडक इसकी चेक करूँगा। ये देखें ऊपर आइस आ चुकी हुई है, ये देखें नाखून के साथ डर रही है। दोस्तों आपने तब तक इंतज़ार करना है जब तक नीचे प्लेट पर ठंडक ना आए। आपने फ्रिज को चलते रहने देना है और आप अगर गैस कम लगे तो आपने थोड़ी सी गैस और दे देनी है। ये देखें चंद मिनटों के बाद मैंने दोबारा फ्रिज को खोला है और इसमें ठंडक चेक की। अब नीचे वाले खाने की ठंडक चेक करने लगा हूँ। दोस्तों नीचे भी नमी आ चुकी है, ठंडक आ चुकी है, अभी बर्फ़ नहीं आई, थोड़ी देर तक वो भी आ जाएगी। अब मैं फ्रिज को ऑफ़ करता हूँ और 5 मिनट के बाद फिर ऑन करूँगा। ये दोस्तों 5 मिनट के बाद जब मैंने फ्रिज को ऑन किया है, ये देखें हमारी जो नीडल है आस्ता आस्ता से नीचे आना शुरू हो गई है। जब हम ऑफ़ करते हैं तो प्रेशर ऊपर को चला जाता है, नीडल जो ऊपर को चली जाती है, और जैसे ही फ्रिज ऑन होती है तो प्रेशर आस्ता आस्ता नीचे आना शुरू हो जाता है। दोस्तों अब मैं इसमें थोड़ी सी गैस और छोड़कर फिर वाल्व बंद कर दूंगा। ठीक है, ये मैंने सिलेंडर का वाल्व बंद करने लगा हूँ क्योंकि हमारी फ्रिज तकरीबन मुकम्मल तैयार हो चुकी है। ये देखें बैक प्रेशर जो है वो भी तकरीबन 18 PSI है। अब मैं यहाँ से चार्जिंग लाइन उतार दूँगा और यहाँ ये वाल लगा देंगे वापस, वाल के ऊपर ये ढक्कन। ठीक है, इसमें ये पहले टाइट कर लेना है। ठीक है, फिर ये देखें इसमें रबड़ है और इसको ऊपर टाइट कर देना है। पहले हाथ से टाइट कर लेना, हल्का सा प्लास के साथ भी टाइट कर लेना है। प्लास लेना है हल्का सा, ज़्यादा नहीं, दरमियाना सा, सिर्फ ज़ोर लगा कर ये हल्का सा टाइट कर लेना है ताकि पैप ना टूटे ना वाल टूटे। और अब मैं आपको चेक कराऊँगा ऊपर ठंडक इसकी फ्रिज की। दोस्तों मेरी वीडियो को मुकम्मल देखा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। दोस्तों मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर भी करना, और अगर किसी चीज़ का पता ना चले तो आप मुझे कमेंट में बताना। ये देखें फ्रिज मुकम्मल तैयार हो चुकी है, हर तरफ आइस आई हुई है। ठीक है, ये ऊपर वाली प्लेट पे, नीचे भी और साइडों पे भी। और आप नीचे वाली प्लेट देख लें, ये देखें इसमें भी आइस आ चुकी हुई है। दोस्तों इसी तरह आपने प्लेट पर ये बर्फ़ की तसल्ली कर लेनी है ताकि आपको पता चल जाए कि कन्फर्म हो गया है आपकी फ्रिज ज़बरदस्त काम कर रही है। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।